أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إلى آخر ما شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورۃ انبیاء سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں سے، آیتوں سے، جملوں سے، کلموں سے بڑا گہرا ربط ہے۔ با ربط کلام ہے، بے جوڑ اور بے ربط کلام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تانے دینے والوں نے یہ تانا دیا کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے، کچھ عربی کے مقولے اکٹھے کرتا ہے، کوئی قصے کہانیاں، اور ان کو آپس میں جوڑتا ہے، اور جوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پھر ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہیں کہے میرے پیغمبر لے آؤ پھر اس قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ، نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 بھی نہیں لا سکتے تو 1 لے آؤ، 1 بھی نہیں لا سکے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پھر 1 جملہ ہی لے آؤ۔ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی مثل لانا ان کی مجال کی بات نہیں۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے معین مددگار بن کے کوشش کریں تب بھی نہیں لا سکتے۔ لا یاتون بمثلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں انتہائی اہم ترین معجزہ ہے یہ قرآن حکیم۔ سارے زور لگا لیں اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے۔ معجزے تو اللہ نے باقی نبیوں کو بھی دیے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا یہ معجزہ علمی معجزہ ہے، نہیں مقابلہ کیا جا سکتا۔ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، کتنا باجوڑ کلام ہے، باربط کلام ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی پیغام دیا گیا تھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا
فاعبدنی، سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع تھا، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ میری ذات ہے، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کارساز نہیں، متصرف الامور نہیں، مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، میری مثال کوئی نہیں، لہذا فاعبدنی، اپنی حاجات و مشکلات میں، اپنی ضروریات میں مانگو تو مجھ ہی سے مانگو، جھکو تو میرے سامنے ہی جھکو، معبود مانو تو مجھ ہی کو معبود مانو، سورۃ طٰہٰ میں کہا تھا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف پیغام موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہی وقت کے ڈکٹیٹر ظالم جابر کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ جتنے بھی میرے رسول آئے، نبی آئے، سب نے یہی دعوت دی، سب کا یہی پیغام تھا۔ ایک کام کرے کوئی اکیلا آدمی کبھی کبھی مشکل ہونے لگتا ہے، اور جب اس کام کو سر انجام دینے والے بہت سارے لوگ ہوں تو پھر وہ کام بھاری نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا، مجھے بھی کرنا ہے، اللہ علم خیر صلی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں اس انبیاء کی مشترکہ دعوت اور پیغام کو ذکر کیا۔ نکالو نا ذرا اگلا ورق، بالکل آخری سطر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وہاں تھا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، یہاں آیا ہے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، وہاں تھا فَاعْبُدْنِی، یہاں ہے فَاعْبُدُونِ۔ وہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، یہاں تمام انبیاء کی بات ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ سے سورۃ انبیاء میں مزید اللہ نے، اس کو کہتے ہیں علی سبیل الترقی، اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ہمارا دستور یہ رہا کہ سمجھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم اپنے رسول بھیجتے رہے، اور کسی بستی والے کو ہم نے ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی طرف پیغام پہنچانے والا پہنچانے کے لیے آیا، حجت پوری ہو گئی، پھر بھی انہوں نے جب نہ مانا، اور یہ بھی اگر نہیں مانتے تو ان کو سورۃ انبیاء میں بتلایا گیا اقترب للناس حسابهم۔ دیکھا جوڑ کتنا مضبوط لگ گیا کہ جو عذاب جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کوئی دور نہیں ہے، اقترب، بالکل قریب آ چکا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ کتنا ناقدرہ انسان ہے کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہے، سنتے ہیں، یہ نہیں کہ کانوں میں آواز نہیں آتی، آواز آتی ہے پھر رخ پھر جاتا ہے۔ اور آج امت کا یہی حال ہے، ہر آدمی زندگی میں بار بار یہ مناظر دیکھتا بھی ہے، سہتا بھی ہے، اور اب تو ان مناظر میں بھی سستی ہونے لگ گئی ہے۔
جنازہ اٹھا، گھر میں میت ہو گئی، سب کی زبانوں پہ یہی جملہ، اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی، اللہ جو چاند اونجی ہوندا ہے۔ جنازے کا سلام پھرتا ہے، پھر ویسے کے ویسے حالات اسی ڈگر پہ پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ هُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ۔ تو سورت کا نام سورت انبیاء اس لیے ہے کہ اللہ نے اس میں انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان کیے ہیں، اجمالاً تمام نبیوں کا دعوت والا حال، اور تفصیلاً اللہ نے چند نبیوں کے حالات ذکر کیے۔ ہمارے بالکل قریب وقت کی بات ہے، ویسا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے علم کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا اور عمل میں بھی یکتا تھے، عالم بھی تھے عامل بھی تھے، شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت شیخ کے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور شیخ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، ان کے مایہ ناز شاگردوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سورت کا نام سورت انبیاء بھی ہے اور اس سورت کا نام سورت نا بھی ہے، یعنی وہ سورت جس میں کثرت سے نا 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 آیا ہے، اے جمع متکلم والا نا۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا، نجینا، آتینا، استجبنا، کثرت سے آیا ہے سورت میں، اور جب سورت چلے گی تو ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ آتا رہے گا، ذکر ہوتا رہے گا، میں بتلاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ سورت انبیاء میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور زمین و آسمان کے سارے حالات کا جاننے والا بھی اللہ ہے، اور ان حالات کو اپنے حکم سے بدلنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کا اس کام میں کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ جب نہیں تو پھر کارساز وہی ہے، متصرف الامور وہی ہے۔ اس پہ اللہ نے عقلی دلیلیں بھی دی اور نقلی دلیلیں بھی دی۔ 3 عقلی دلیلیں ہیں اور 11 نقلی دلیلیں اللہ نے ذکر کی ہیں، مثلیں پیش کی ہیں، نقلیں پیش کی ہیں۔ اور جیسے عدالتی نظام میں جج کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہے تو جب وکیل سے بحث کراتا ہے تو پھر وکیل جو ہوتا ہے وہ پرانے کسی کیس کا حوالہ دے کے پیش کرتا ہے کہ جناب یہ جو ہمارا کیس ہے بالکل بین ہی اسی طرح کا کیس زمانہ ماضی میں گزر چکا ہے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارے ملک میں ایسا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا مہربانی کیجئے اس کیس کا بھی فیصلہ ایسے ہی کر دیجئے۔ چنانچہ وہ مثلیں پیش کرتے ہیں، نقلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سمجھانے کے لیے نقلیں پیش کرتے ہیں، کبھی تسلی کے لیے، کبھی ترغیب کے لیے، کبھی ترہیب کے لیے، کبھی بطور تخویف اور ڈراوا دینے کے لیے۔ دیکھو پہلی قوم کا حال، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ان سے ایسا ہوا، تم سے بھی ایسا ہی ہوگا۔ کبھی تسلی کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسول یہی پیغام دیتے رہے
اور قوم نے ان کو بھی ایسا 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 کہا جیسے تمہاری قوم تمہیں کہہ رہی ہے۔ انہوں نے صبر کیا تھا، بالآخر کامیاب ہوئے۔ آپ نے بھی صبر کرنا ہے، بالآخر کامیاب ہو جائے۔ کبھی اللہ نقلی دلیلیں دیتے ہیں، پھر نقلی دلیلوں میں ایک دلیل اللہ نے دی اجمالی تمام انبیاء سے، اور 10 دلیلیں ہیں تفصیلی جن میں انبیاء کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، حضرت ادریس ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ایوب ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں۔ اللہ کریم نے تفصیلاً بھی ان سے ان کے واقعات کو بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ پھر مکے والوں کے اعتراضات تھے، اشکالات تھے، ان اعتراضوں اور اشکالوں کا جواب بھی دیا۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم اسے رسول نہیں مانتے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادیاں ہیں، غمیاں ہیں۔ اس کا بھی اللہ نے دیا جواب۔ پھر ایک اظہار انہوں نے یوں کیا کہ یہ تو تھوڑے عرصے کی بات ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، موت کا جام پی جائے گا، مر جائے گا، بس دعوت ختم ہو جائے گی، معاملہ صاف ہو جائے گا، ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کا بھی دیا جواب۔ پھر اس پہ کچھ زجریں بھی ہیں، تخفیفیں بھی ہیں۔ چلیے جی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب ان کا۔ آخرت سمجھو قریب ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ہم فی غفلۃ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اعراض کرتے ہوئے، ادھر توجہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، غفلت پہ اللہ ایک اشارہ دے رہے کہ کیسے غافل ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، کوئی پیغام ان کے پاس نہیں آتا، محدث نیا نہیں، وہی نہیں آتی، الا استمعوہ، مگر اسے سنتے ہیں، یلعبون، لیکن مانتے نہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اسے تفریح کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ چلو 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 محمد کریم کے پاس، کیوں؟ وہ جانے آج جا کے پتہ کرنے کو نوی گل سنائے گا۔ تفریح کا بہانہ بنانے کے لیے سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں دل ان کے، دلوں پہ اثر نہیں ہے، بلکہ اثر نجوا، آپس میں پوشیدہ کرنے لگتے ہیں مشورے۔ کون ہے کرنے والے؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ ظالم لوگوں کا کام ہے، منکروں اور باغیوں کا کام ہے۔ کہتے کیا ہے مشوروں میں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کا انسان۔ یہ تو بشر ہے، بھلا بشر بھی رسول ہو سکتا ہے؟ رسول ہوتا تو کوئی نوری ہوتا۔ پھر یہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے بھی بشر، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ انج محسوس ہوتا ہے میرا جادوگر ہے، اور یہ جادو کی چھڑی ہلاتا ہے اور جملے بناتا ہے اور پھر ہمیں سناتا ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تم جادو میں کیوں پھنستے ہو جادوگر کے پاس جا کر، حالانکہ تم تو تبصرون، دیکھ رہے ہو کہ وہ بڑا جادوگر ہے، کرتب دکھاتا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اے میرے پیغمبر یوں کہہ دے کہ قال ربی، آپ نے جواب میں فرمایا
میرا رب وہ ہے جو یعلم القول فی السماء والارض، جو جانتا ہے ہر بات کو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، یعنی اوپر والی باتیں بھی جانتا ہے، نیچے والی باتیں بھی جانتا ہے، سامنے والی باتیں بھی جانتا ہے، دل والے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ وَهُوَ ضمیر فصل، اور سمیع کو معرف باللام کر کے السمیع، سننے والا وہ ہی، اس کے بغیر غائبانہ سننے والا کوئی نہیں۔ العلیم، غائبانہ حالات کا جاننے والا، دلوں کے رازوں کو جاننے والا وہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام، جب قرآن آیا نا ان کے سامنے پیش ہوا تو کہنے لگے اضغاث احلام، یہ تو بےہودہ خواب ہیں، پرانے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ بل افطرا ہو، بلکہ یہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ پھر اس پہ بھی مزید ترقی کر کے کہنے لگے بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شعر کہتا ہے، شاعر ہے، اشعار پہ مبنی کلام ہے، اس کا بڑا مسجع، بڑا مقفع۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں مسجع مقفع تو ہے، وزن میں بالکل برابر ہے، اور اتنا برابر ہے کہ وزن میں برابر کرنے والوں نے اصول بھی سیکھے تو اسی قرآن سے۔ اب کیسے وزن برابر ہے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، کیسا موزون کلام ہے، اللہ ایک ایک حرکت، ایک ایک حرف، او آیت ختم ہو رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ انداز بھی میرے شیخ کا یہی ہوتا تھا، نون 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 آ رہی ہے، اور کسی صورت میں اللہ میم میم لا لیتے ہیں اور کہیں مکس کر کے لے آتے ہیں، وزن بڑا برابر ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ را الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ را ایک جیسا کلام ہے، یاسین نون والقرآن الحکیم میم انک لمن المرسلین نون علی صراط مستقیم میم، مکس کر کے ملا ملا کے، اور حسن کتنا اعلیٰ ہے، نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ اس کلام کا۔ کہنے لگے یہ تو شعر کوئی ہے، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اس کو چاہیے کہ کوئی نشانی لے کے آئے، کوئی معجزہ پیش کرے، جیسے پہلے رسولوں کو معجزے ملے اور وہ رسول آئے اور انہوں نے نشانیاں پیش کی۔ فرمایا مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ، نئی ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، یعنی بستی والے، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا ہو، یعنی جتنی بستیاں ہلاک ہوئیں، قومیں ہلاک ہوئیں، ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ ایمان والا تو بچتا ہے اور بے ایمان پھنستا ہے، ہاں پکڑ اسی پہ آتی ہے۔ افہم یؤمنون، کیا بس وہ مان لیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، سورت کا دعویٰ ہے جی، ہاں سورت انبیاء کا دعویٰ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا، دعویٰ بھی ہے اور ساتھ پہلے اعتراض اور اشکال کا جواب بھی ہے۔ اشکال ان کا کیا تھا کہ یہ تو بشر ہے، انسان ہے، فرمایا آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے نا سب رجالا، سب مرد تھے، عورت نبی آئی کوئی نہیں۔
اور یہ سارے کے سارے نبی مرد تھے اور سب انسان تھے. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھ لو تم ذکر والوں سے، پوچھو ذکر والوں سے. اب ایک بندہ تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے، جلیاں مار رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اس سے پوچھو وہ بھلا کیا بتائے گا. اعلی ذکر اعلی علم، ان سے پوچھو جو علم والے ہیں. اور علم والے بھی وہ نہیں جنہوں نے ڈگریاں لے لی ہے، علم والے بھی وہ جنہوں نے قرآن لے لیا ہے، اللہ کی وحی والے پیغام کو لے لیا ہے. جی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو. وما جعلناہم جسدا، دوسرا ان کا سوال اور اعتراض یہ تھا کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، ضروریات زندگی نمٹاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کوئی نبی بھی ایسے جسم میں نہیں آیا جو کھانا نہ کھاتے ہوں. ہر نبی کو وہ جسم ملا جس جسم کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانے بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے جتنے رسول گزرے سب کھانا کھایا کرتے تھے. ہاں جی. پھر انہوں نے کہا چلو کر لے محنت، کتنی کرے گا، آخر موت نے تو آنا ہی آنا ہے. اللہ نے اس کا دیا جواب، یہ نہیں کہا کہ نبی پہ موت نہیں آئے گی. اللہ ہدایت دے، قرآن کے اللہ قریب کر دے. یہ نہیں کہا کہ موت آئے گی نہیں، اس بات کی تردید نہیں کی جو وہ کہتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ موت تو آئے گی، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کون سا بچ جانا ہے. وما كانوا خالدین، اور نہیں ہوں گے یہ بھی ہمیشہ رہنے والے، انہوں نے بھی تو مرنا ہی ہے. ثم صدقناهم الوعد، پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ. فانجیناهم، بچایا ہم نے ان کو، اپنے نبیوں کو. ومن نشاء، اور اس کو بھی بچایا جس کو ہم نے چاہا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کیا مسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو. المسرفین بمعنی المشرکین. وَأَهْلَكْنَا الْمُشْرِكِينَ، اور ہم نے ہلاک کیا شرک کرنے والوں کو. دیکھا ایک ہی آیت ہے، صدقنا انجینا اہلکنا، نا لقد انزلنا الیکم کتابا، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف کتاب، ایسی کتاب فیہ ذکرکم، جس میں تذکرہ ہے تمہارا ذکر ہے. کیا مطلب؟ اس میں تمہارے دین کا ذکر ہے، تمہاری شریعت اور تمہارے احکام شرعیہ کا اس پہ ذکر موجود ہے. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ وہ بستی والے ظالمتاً اے مشرکتاً، شرک کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اٹھایا ان کے بعد دوسری قوم کو، ان کو مٹایا اور ان کی جگہ سے نئی مخلوق کو لایا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، بس جب انہوں نے محسوس کیا ہماری پکڑ کو، ہمارے عذاب کو جب انہوں نے محسوس کیا، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، اس وقت وہ بھاگنے لگے عذاب سے بچنے کے لیے. لیکن
جب اس حالت میں سر پہ عذاب آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں لا ترکضو، نہ بھاگو، برجعو، واپس لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اسی راستے کی طرف جس پہ تم اترایا کرتے تھے، ومساکنکم، اور اپنے ٹھکانوں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، گزری زندگی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے۔ تو کہتے ہیں نا مذاکرہ کرنا، مذاکرہ کریں تاکہ بھولی باتیں یاد آ جائیں، اور یہاں صرف مذاکرہ ہی نہیں بلکہ پوچھ بھی ہونی ہے۔ قالوا، کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری بربادی، انا کنا ظالمین، ہم تو تھے بڑے ظالم، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، بھاگیں گے بھاگیں گے، جائے پناہ نہیں ملے گی، پکاریں گے سنوائی نہیں ہوگی، صدا لگائیں گے کہیں قبولیت نہیں ہوگی۔ فما زالت تلک دعواہم، بس یہی رہی ان کی پکار، ان کی صدا آواز، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، حصیدہ، کھڑی فصل کٹ جائے، ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی، خامدین، ہو گئے وہ بجھنے والے، نام و نشان ہی مٹ گیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، پہلی عقلی دلیل، اللہ فرماتا ہے ذرا غور تو کرو، دیکھو آسمانوں کو اور زمین کو، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کے لیے، تماشا بنانے کے لیے نہیں بنایا زمین و آسمان کو، بلکہ اپنی قدرت اور اپنی کاریگری اور اپنی ذات منوانے کے لیے کہ میری پہچان کر جاؤ، میری ذات کو مان جاؤ۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم نے اس کو لہو و لعب بنانا ہوتا تو اپنی طرف سے بنا لیتے، ان کنا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو ہم خود ہی کر دیتے۔ لو بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو دے مارتے ہیں حق کو باطل پہ، باطل سر اٹھاتا ہے، اپنا عروج بناتا ہے، لیکن جب وہ عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو حق کی لگتی ہے ضرب اور اس کو وہی ڈھیر کر دیتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر اس کا سر پھوڑ دیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا، باطل مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، باطل پست ہو جاتا ہے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم قصے کہانیاں اور جھوٹی روایات اور موضوع باتیں جو تم بناتے رہتے ہو نا، یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ لکم الویل، یہ تمہارے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری دلیل فرمایا لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں، وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، منہ نہیں چڑھاتے، ولا يستخسرون، اور سستی بھی نہیں دکھاتے، کمزوری بھی نہیں دکھاتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات بھی تسبیح، دن بھی تسبیح، صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، لا یفترون، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینصرون، شکوہ کر رہے اللہ، کیا بنا لیے انہوں نے معبود زمین سے، ہم ینصرون، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جلا اٹھائیں گے، وہ ان کو زندہ کر کے اٹھا لیں گے،
یعنی وہ سہارا بن جائیں گے، مخلوق سے سہارا ڈھونڈنے والے یہی توقع کرتے ہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، انہوں نے تو بنا لیے نا الہ اللہ کے علاوہ، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ ہے کوئی نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، فرض کرو اگر ہوتے الہ اللہ کے سوا کوئی اور، لفسدتا، یہ زمین و آسمان کا نظام فاسد ہو چکا ہوتا۔ اوپر والا الہ کہتا میں بارش برسانے لگا ہوں، نیچے والا کہتا نا جی نا نہیں برسنی، پہلے تھوڑا موسم ٹھیک ہے پھر خراب کرنا چاہتے ہو، نا نہیں اجازت۔ تو اس طرح زمین والا کچھ کہتا، آسمان والا کچھ کہتا، تو الہوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا، اور جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو پھر تباہی آتی ہے، پھر آبادی نہیں آتی۔ چلو ایک حوالہ ذرا دیکھ لو، نکالو نا ذرا سورۃ النمل 19واں پارہ، بالکل آخر میں ذرا جاؤ، 19ویں پارے کے آخر میں۔ اللہ، صفحہ 342، سورۃ نمل کی آیت نمبر 34 پہ ذرا غور کرو۔ جب وہ ملکہ سبا بلقیس اس کے پاس خط پہنچا نا، لیٹر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو کال کر دی، بلا لیا، مشورہ کرنا ہے، اور اس مشورے میں یہ کہہ رہی تھی بتاؤ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، ایسا خط آیا ہے۔ وہ کہتا ہے لا تعلوا علی واتونی مسلمین، ہے بھی اجنبی، میں جانتی بھی نہیں اسے، اور اس نے دھمکی بھی ساتھ دے دی ہے کہ چڑھائی کا ارادہ نہ کرنا، بس سرنڈر ہو جا، مطیع ہو جا، میں تو کوئی معاملہ بھی تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، حل تم سے مشورہ لینا چاہتی ہوں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو جو وزیروں کی فوج ظفر موج ہوتی ہے نا، ہاں میں ہاں ملانے والے، جی حضوری لوگ، سر جو آپ کی مرضی، جن تسی چاہو گے انج ہوئے گا، باقی رہا معاملہ ہمارا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے طاقت والے ہیں جی، بڑی ہماری فوج ہے، بڑا ہمارا ملک ہے، اولو باس شدید، اور بڑے ہم بہادر ہیں، جنگ کا تجربہ رکھنے والے ہیں، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ تو آگے سے ملکہ سبا نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب ملکوں کی آپس میں ان بن ہو جاتی ہے نا تو پھر امن نہیں رہتا، پھر فساد آ جاتا ہے، افسدوها، نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے، جبکہ دونوں برادر اسلامی ملک ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسے حالات سے اللہ قوم کو محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، نیک شگون نہیں ہے لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، اس سے تو بربادی آتی ہے، تباہی پھیلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو سبق پہ، اگر اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو لفسدتا،
یہ زمین و آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا، اوپر والا الہ کچھ کہتا، نیچے والا الہ کچھ کہتا، پھر جھگڑے ہی جھگڑے۔ فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک، اللہ کمزوریوں سے پاک، اللہ محتاجیوں سے پاک۔ یہ اسی لیے تو الہ بناتے ہیں نا، معبود بناتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی منتیں مانتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں کہ وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کو مسائل حل کرنے کے لیے کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ رب العرش، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا، عما یصفون، یہ جو کہانیاں بناتے رہتے ہیں، قصے بناتے رہتے ہیں، بابا لا شاہ کمال، بیٹا دے دے سرخ لال، لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی، یہ جو قصے کہانیاں بناتے ہیں اللہ کے مقابلے میں اوروں کو لا لا کے، فرمایا اللہ ان سے بری ہے۔ اللہ نظام کائنات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اور یہ جو کرتے ہیں ہم یسألون، یہ پوچھے بھی جائیں گے، مانا کہ نہیں مانا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود؟ قل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، لاؤ تم کوئی دلیل اپنی مضبوط ان کی الوہیت پہ، ان کی معبودیت پہ۔ ہاتوا برہانکم، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے بطور معارضہ، جیسے کسی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ اپنی کٹ حجتیاں پیش کرتا جائے، تو پھر آخر یہ جو مضبوط ہوتا ہے نا، یہ پھر کہتا ہے اچھا پھر وہ لے آؤ نا جو میرے مقابلے میں لانا ہے۔ فرمایا اللہ بھی کہتے ہیں ہاتوا برہانکم، انہیں کہو میرے پیغمبر کوئی لاؤ دلیل ان کی معبودیت پہ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ تو ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ، اور نصیحت نامہ ہے ان کی باتوں کا جو مجھ سے پہلے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی نہیں جانتی۔ الحق، کس کو نہیں جانتی؟ حق کو نہیں جانتی۔ فہم معرضون، بس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اجمالا دلیل نقلی از ہما انبیاء۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں، لہذا مجھے الہ مانو اور عبادت میری ہی کرو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے اپنا نائب بنا لیا ہے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا، کسی نے حضرت عزیر کا نام لیا، کسی نے فرشتوں کا نام لیا، اور خیر سے جو ہمارا زمانہ آیا تو اب زندہ تو رہے، زندہ مردوں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت پیارا، تمہیں کس نے بتایا؟ حسن ظن الگ بات ہے، اور بالیقین کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ خاصہ صرف انبیاء کا ہے یا نبی کے صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا ہے رحمان نے اپنا نائب۔ سبحانہ، اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب بھی اللہ نے 7 طریقوں سے دیا۔ پہلا طریق فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے شریکوں سے۔ دوسرا
دوسری وجہ بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتوں کا معاملہ ہے نا، یہ تو اللہ کی انتہائی باعزت احترام والے عباد، اس معنی میں نہیں کہ بندہ، عباد بمعنی محتاج، عبد، اور عبد کی تعریف یہ ہے کہ العبد من لا یملک شیئا، عبد وہ ہوتا ہے جس کے اپنے اختیار میں ککھ نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ ہوتا ہے عبد۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جی بل عباد مکرمون۔ تیسری وجہ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو لب بھی نہیں ہلاتے اللہ کی مرضی کے بغیر، لا یسبقونہ نہیں آگے بڑھتے اس سے، بالقول بات کے ساتھ، وہ تو کلام کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ چوتھی وجہ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہی کچھ وہ کرتے ہیں، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ پانچویں وجہ فرمایا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ آگے گزرا اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ پیچھے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ چھٹی وجہ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور نہیں کوئی سفارش کر سکنے والے، اِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ، مگر اس کے لیے جس کو اس نے چن لیا، اور وہ جس کو اللہ چنتا ہے پھر وہ ہوتا کیسے ہے، زندگی گزارتا کیسے ہے، وہ پھر اس کی مرضیات کے خلاف نہیں چلتا۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ ساتویں وجہ وہ تو اس کے ڈر سے لرزاں و ترساں ہیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دِينِهِ، اور جس نے بھی ان میں سے یہ کہہ دیا کہ میں بھی معبود ہوں اللہ کے سوا، مجھے بھی معبود مانو، اور جس نے بھی ایسا دعویٰ کیا، یہ بات کہی، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی الہ ہوں اس کے سوا، فَذَلِكَ، چنانچہ وہ دعویٰ کرنے والا یا اپنی معبودیت پہ راضی اور خوش رہنے والا یا پسند کرنے والا، فرمایا ذالک نجزیہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کریں گے ظالموں کو۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان بھی اور زمین بھی کانتا رتقا، منہ بند تھے، بس تھوڑی سی چیز تھی، ففتقناہما، ہم نے ان کی گرہ کھولی، ہم نے ان کے منہ کھول دیے، اب کھلے منہ نظر آ رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، منہ کھلا، بارشیں آئیں، پانی آئے، فرمایا یہ ہر چیز کی حیات کا ذریعہ بن گیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے بنا دیا پانی کو ہر چیز کی حیات کا ذریعہ۔ کیا اسی بات پہ غور کرتے تو سمجھ آ جاتی، مان لیتے؟ افلا یؤمنون، کیا پس وہ نہیں مانتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ کہیں جھک نہ پڑ جائے ان پہ، چونکہ پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا تو پانی کے اوپر کوئی چیز جم کے رہ نہیں سکتی، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین کے اوپر ٹھونک دیا تاکہ تمہیں ادھر ادھر زمین ہلتی رہے گی تو تم بھی ہلتے رہو گے، اور ہلتا رہے آدمی تو اس کو سکون غارت رہتا ہے، فرمایا تاکہ کہیں جھک نہ پڑے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور بنائے ہم نے اسی زمین میں کھلے کھلے راستے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راستہ معلوم کر لیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ،
اور وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کی ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور بنایا دن کو اور لگایا سورج کو اور بنایا چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ سورج ہے تو اپنے مقام پہ، چاند ہے تو اپنے مقام پہ، اور رات اور دن کا نظام ہے تو اپنے مقام پہ۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، سمجھو جی ان کا تیسرا جو اشکال تھا، تیسرا جو شبہ تھا، تیسرا جو اعتراض تھا، وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، چند دنوں کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، آخر مرنا تو ہے ہی نہ اس نے، پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری دعوت زیادہ پھیلنے لگ جائے گی۔ اللہ نے، میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اللہ نے آپ کی موت کی نفی نہیں کی۔ تم کہتے ہو یہ مر جائے گا تو میں موت دوں گا ہی نہیں، یہ نہیں، نفی نہیں کی، بلکہ بطور دلیل فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے گزرے وہ بھی گزر گئے، آپ نے بھی گزر جانا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے سدا رہنا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا پاس اگر آپ پہ موت آ گئی تو انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نا، جواب نفی میں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جی نے چکھنا ہے ذائقہ موت کا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں کبھی تکلیف دے کر، کبھی راحت اور سکون دے کر، یہ تو آزماتے رہتے ہیں ہم۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں نا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں بناتے تیرا مگر مذاق، پھبتیاں کسنے لگ جاتے ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، تمسخر اڑانے لگ جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اوئے کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے یہ مالک نہیں، سنتے نہیں، بگڑی بناتے نہیں، دیکھتے نہیں، اختیارات کے مالک نہیں، اور تو اور بڑی چیزیں تو رہی بڑی، یہ تو ما یملکون من قطمیر، یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ او 22ویں پارے میں سورۃ فاطر میں، ما یملکون من قطمیر، یہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ کیا مطلب؟ کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ہلکا سا پردہ ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر۔ کام کیا ہے اس کا؟ کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی کی طرف نہیں جانے دیتی اور گٹھلی کی کھٹاس کو کھجور کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ باریک سا پردہ ہے۔ فرمایا ما یملکونا، وہ تو اس کے بھی اختیار نہیں رکھتے، اس کے بھی مالک نہیں۔ یہ جائے کہ بڑی چیزیں، اولاد، صحت، کاروبار، تجارت، کیا کیا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ جو کہتا رہتا ہے نا، یہ وہی شخص ہے یذکر آلہتکم، جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ ادھر لگے ہوئے ہیں، ذکر رحمان سے منکر بنے ہوئے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اللہ زجر کر رہے ہیں، ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ بڑا عجیب ہے، انسان بھی
نہ مانا تو رحمان کو نہ مانا، اور ماننے پہ آیا تو مردوں کو ماننے لگ گیا، جن کو اپنے ہاتھوں نہلایا ہے، اپنے ہاتھوں کفنایا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اپنے ہاتھوں دفنایا ہے، پھر اسی کو اپنا مشکل کشا بنایا ہے۔ بری عقل و دانش بباید گریز، ایسی عقل اور ایسی سوچ اور ایسی سمجھ پہ رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ اتنا عقل کا کوڑا ہو گیا۔ خلق الانسان من عجل، لگتا ہے کہ انسان کو ہر کام میں جلدی ہے، پھر نشانیاں پوچھتا ہے، معجزے مانگتا ہے، علامات تلاش کرتا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیَاتِی فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دے میرے پیغمبر ان کو، میں دکھاؤں گا ان کو اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی، اپنے طاقت کے کرشمے دکھاؤں گا۔ پھر اللہ نے دکھائے بھی، بدر میں، احد میں، حنین میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے یہ ہیں کہ کب ہوئے گا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ہاں، پھر وہ کب وعدہ پورا ہوگا، ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں، کب وہ ڈراوے والی بات آئے گی؟ فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش کہ جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو، لا یکفون عن وجوہہم النار، جس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور اپنی پیٹھوں سے نہیں دور کر سکیں گے۔ ذکر چہرے کا کیا، ذکر پیٹھ کا کیا، چہرے کا ذکر کر کے اشارہ کیا اقدامی انداز کا، اور پیٹھ کا ذکر کر کے ذکر کیا دفاعی انداز کا، کہ جب آدمی چڑھائی کرتا ہے تو منہ آگے ہوتا ہے، اور جب بھاگنے لگتا ہے تو پھر پیٹھ سامنے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ کاش وہ وقت ان کو یاد آ جائے۔ اچھا، پھر جب آئے گا تو پھر یاد بھی کر لیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں کہ وہ کو پہلے اطلاعیں آئیں گی، 2 مہینے پہلے تیاریاں ہوں گی، اور پھر وقت آئے گا، اور پھر استقبال ہوگا اور الوداع ہوگا، نہ نہ، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ آئے گی وہ ان پہ اچانک، فتبہتہم، ہوش و حواس ان کے اڑ جائیں گے، اپنے آپ کو قابو بھی نہیں رکھ سکیں گے، فلا یستطیعون ردہا، نہیں طاقت رکھیں گے وہ اس کو لوٹانے کی، ہٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تسلی برائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی کیجئے میرے پیغمبر، اطمینان رکھیے میرے نبی جی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ کو آپ سے پہلے رسولوں کو کا بھی استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ حاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس چیز کے ساتھ وہ ان کا استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی جس چیز میں وہ ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے آ کے ان کا گھیرا ڈال دیا۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر،
من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، او بد نصیبو رحمان کا انکار کرنے والو، کون ہے جو رات کے وقت دن کے اوقات میں تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ہیں ان کے کوئی ایسے معبود جو انہیں بچا لیں ہمارے آگے سے، ہمارے سامنے سے، ہماری پکڑ سے؟ ہم عذاب میں مبتلا کریں اور کوئی آ کے ان کو عذاب روک دے اور بچا لے، ایسا ہے کوئی؟ کوئی نہ۔ اور جن کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں نا، وہ تو اپنی جان کے بھی نہیں، اور جو جان کا نہیں وہ سارے جہان کا نہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کی مدد کرنے کی، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے چہ جائے کہ دوسری۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کی کوئی ہماری طرف سے رفاقت ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اچھا دیکھو نا ان کی رونقیں دیکھو، آہو ہاؤ ہو دیکھو، کرو فر دیکھو، ان کے مزے دیکھو، عیش و عشرت دیکھو، کوٹھیاں دیکھو، قارن۔ اور آج کل تو بادشاہ دیکھو، جنہ بڑا پیر انہ بڑا بینک بیلنس، اتنی زیادہ جائیداد۔ آخر بزرگا محنت کی تیان نہ جی، کوئی چیز تو ہے نا، پٹی بڑھاتا ہے شیطان۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ ان کا اپنا کمال نہیں، یہ نفع بھی ہم نے ان کو دیے۔ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ نفع دیا ہم نے ان کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی ہم نے ہی ان کو ایسے عشرت دی۔ حتیٰ طال علیہم العمر، جہاں تک کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی۔ افلا یرون، کیا نہیں دیکھتے وہ، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ زمین سکڑتی جا رہی ہے، کنارے اس کے سکڑتے جا رہے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ جو زمینیں تھیں پھیلی ہوئی کھیتی باڑی کے لیے، اب وہیں پہ رہائشی سوسائٹیاں بن گئیں، تو زمین تنگ ہو گئی یا فراخ ہو گئی؟ تنگ ہو گئی، سکڑ گئی۔ اور دوسرا معنی کیا نہیں دیکھتے یہ ہماری قدرت کے نشانوں کو، کہ ہم زمین پہ بسنے والوں کو ایک ایک کر کے لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں۔ جنازوں کے اعلان نہیں سنتے، چار پایوں پہ اٹھائی ہوئی میتوں کو نہیں دیکھتے۔ اور تیسرا معنی، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ جن زمینوں پہ، جن شہروں پہ پہلے ان کا سکہ چلتا تھا، اب وہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، اب وہی ٹکڑے ایمان والوں کی آماج گاہ بن گئے، مسلمانوں کا ٹھکانہ بن گئے۔ ان باتوں پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ افہم الغالبون، کیا ہیں وہ کوئی غالب آنے والے؟ میرے پیغمبر ان کو کہہ دے، انما انذرکم بالوحی، میں تو تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔
اور ڈراتا بھی اللہ کے حکم اور اس کی وحی سے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور نہیں سنتا بہرا انسان پکار اور آواز کو جب وہ ڈرائے جائیں۔ تو جو اس ڈراوے کو اور اس صدا کو اپنی عملی زندگی میں نہیں اتارتے وہ تو گویا بہرے ہو چکے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بات تیرے رب کی پکڑ کی، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بے ضرور کہیں گے، یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری بربادی، ہم تو تھے بڑے ظلم کرنے والے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے میزان عدل، لیوم القیامت، انصاف والا میزان رکھیں گے دن قیامت کے۔ فلا تظلم نفس شیئا، پس نہیں کمی کی جائے گی کسی نفس کو کچھ بھی، یعنی کوئی کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اگر کسی نے رائی کے دانے برابر بھی کوئی اچھا کام ہوا تو اتینا بہا، وہ ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے، ہم حساب کرنا جانتے ہیں اور حساب لینا بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، نقلی دلائل شروع ہو رہے ہیں جی۔ نقلی دلیلوں سے پہلے اللہ نے کچھ تخفیفیں کی، کچھ ڈراوے، کچھ زجریں، ڈانٹ ڈپٹ، اور اب اللہ نقلی دلائل سے مسئلے کو واضح کر رہے ہیں۔ اور البتہ تحقیق آتینا، اب نا والی بات ذہن میں رہے، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، فرق کرنے والی کتاب تورات، وحی الہی ہے ہی فرقان، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، کھوٹے اور کھرے کے درمیان جدائی کر دیتی ہے، فرق واضح کر دیتی ہے۔ وَضِيَاءً، اور اس کے لیے یہ روشنی کا ذریعہ ہے جس نے اسے قبول کر لیا۔ وَذِكْرًا، اور یاد دہانی ہے، نصیحت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ کون ہوتا ہے پرہیزگار؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، بن دیکھے رب کا خوف ان کے اوپر سوار رہتا ہے۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرے ڈرے رہتے ہیں، سہمے سہمے رہتے ہیں، ترساں ترساں لرزاں لرزاں رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ذکر ہے مبارک، انزلناہ، جو ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ جب انکار نہیں کر سکتے تو پھر اس ذکر سے، اس نصیحت نامے سے نفع اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ تفصیلی ایک دلیل نقلی ہو گئی، اجمالی کچھ نقلی دلائل ایک دلیل ہوئی تھی، اور عقلی دلیلیں گزر گئیں۔ اب آگے انشاءاللہ نقلی دلیلیں آئیں گی دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کا